السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں پھر ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سجدے کے بارے میں بتاؤں گا کہ سجدہ کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، چونکہ سجدہ نماز کا 5واں فرض ہے، اور میں نے آپ کو نماز کے تمام فرائض کو بتانا ہے، اور میں نماز کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا فرض اس کے متعلق آپ کو بتا چکا ہوں، اور آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سجدے کے متعلق بتاؤں گا جو نماز کا 5واں فرض ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے بات شروع کرتے ہیں۔ سجدہ یعنی پیشانی کا، آپ کی ناک کا، آپ کے ہتھیلیوں کا، آپ کے گھٹنوں اور پیروں کی انگلیوں کے پیٹوں کا زمین پر لگنا، یہ سجدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی حالت سجدہ میں ایک نمازی کا پیشانی کا زمین پر لگنا اور ناک کا زمین پر لگنا، ان ہتھیلیوں کا زمین پر رکھنا، گھٹنوں کا زمین پر رکھنا اور پیروں کی انگلیوں کا پیٹوں کا زمین پر لگنا، یہ اس عمل کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ سجدہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑی امانت ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے اس امت کے لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سوا کسی کو سجدہ عطا نہیں کیا، اور یہ سجدہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے سجدے کی 2 قسمیں آتی ہیں، ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ تعبدی وہ سجدہ کہلاتا ہے کہ کسی کو معبود مان کر سجدہ کیا جائے۔ اگر کسی نے سجدہ تعبدی کر لیا تو وہ آدمی مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے سجدہ تعظیمی کیا، سجدہ تعبدی نہیں کیا، جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے وہ لوگ جو ہے مزارات پر سجدوں میں گر جاتے ہیں، تو وہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، تو وہ سجدہ تعظیمی کرنا بھی جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس سجدے کے متعلق اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور امام مسلم نے جو ہے مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بندے کو خدا سے قرب سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ خدا سے قرب جو ہے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ ویسے تو آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نماز کی حالت میں، تو نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی خدا سے اس کا قرب ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں بھی خدا سے اس کا قرب ہوتا ہے، لیکن جتنا قرب اس کو سجدے کی حالت میں رب سے ہوتا ہے، اتنا اور کسی کے اندر جو ہے قرب حاصل نہیں ہوتا ہے ایک بندے کو، ایک مسلمان کو نماز کی حالت میں۔ اب اس کے متعلق 1-2 مسئلے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سجدے کے اندر پیروں کی جو تمام انگلیاں ہوتی ہیں، پیروں کے اندر، دونوں پیروں کے اندر 10 انگلیاں ہوتی ہیں، تو دونوں پیروں میں سے ہر ایک پیر میں سے ایک انگلی کا سجدے کی حالت میں ان کا پیٹ، یعنی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا، یہ فرض ہے۔ یعنی 2 پیر ہیں، دونوں پیروں کی 5 انگلیاں ہیں، تو 5 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ سجدے کی حالت میں زمین پر لگنا، یہ فرض ہے۔ اور دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا، یہ واجب ہے، اور ساری انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے سجدہ کیا، پہلا سجدہ کرنے کے بعد میں جب وہ بیٹھتا ہے اور پھر دوسرے سجدے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اور اس جلسے کا جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ اس کے اندر کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرا جائے۔ آپ نے ایک سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے، جب آپ بیٹھتے ہیں
تو یہ بیٹھنا اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جو ہوتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اور یہ جلسہ علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے رہیں، بیٹھے رہیں، اور یہ بیٹھنا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جلد بازی کے اندر سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا، فوراً دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے، تب جو ہے آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز آپ کی واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی 3 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور کوئی 5 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے، تو سجدے کے اندر 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ یہ فرض ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ سنت ہے، اور 5 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے سجدہ جو ہے وہ ہم جب کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمیں ایک بات کا اور خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم جب سجدے میں جائیں تو ہماری کوہنییں جو ہیں، جب ہماری ہتھیلیاں زمین پر ہوں تو ہماری کوہنییں زمین سے لگی ہوئی نہ ہوں۔ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ مردوں کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، ان کے بازو جو ہے وہ کروٹوں سے جدا ہوں، اور ان کے پیٹ بھی ران سے جدا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ان کے ران جو ہے وہ پیٹوں سے لگے ہوئے ہوں، بلکہ ان کی رانیں جو ہیں وہ پیٹ سے جدا ہوں، بازو کروٹوں سے جدا ہوں، اور ہتھیلیاں ان کی اٹھی ہوئی ہوں، اور 5 انگلیاں جو ہیں وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے پیٹ زمین پر لگانا یہ سنت ہے، تو 5 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے ہوئے ہوں۔ یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں سجدہ کرنے کا سنت طریقہ ہے کہ آپ کی 5 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے ہوئے ہوں، اور آپ کی ناک جو ہے وہ ہڈی جو ہے اس کی جو ہے زمین سے لگی ہوئی ہو۔ صرف ناک کا چھو جانا یہ کافی نہیں ہے، اگر آپ کی صرف ناک جو ہے وہ زمین سے مس ہو گئی اور ہڈی جو یہ ناک کی ہڈی ہوتی ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں دبی، تب بھی آپ کا سجدہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو میں سنت طریقہ بتا رہا ہوں، مردوں کا یہ ہے کہ ان کی ہتھیلیاں اٹھی رہیں، ان کے بازو کروٹوں سے جدا رہیں، رانے پیٹوں سے جدا رہیں، اور ناک ان کی جو ہے ہڈی تک زمین سے لگی ہوئی ہو، اس طریقے سے سجدہ کریں۔ یہ مردوں کا طریقہ ہے، اور عورتوں کا سجدہ کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ زمین سے لگی ہوئی ہوں، اور ان کے بازو جو ہے وہ کروٹوں سے یعنی سمٹ کر وہ سجدہ کریں، اور ان کی رانیں جو ہیں وہ پیٹ سے مس ہو رہی ہوں، سمٹ کر عورتوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سجدہ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے سنت۔ اور سجدہ جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سجدہ جو ہے اس عمل کو کہتے ہیں کہ پیشانی کا اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا، ناک کا، گھٹنوں کا اور پیروں کی انگلیوں کے پیٹوں کا زمین پر لگنا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بتا دیں، بس اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تو پہلے کوئی ہاتھوں کو جو ہے وہ زمین پر رکھ دیتا ہے، بعد میں گھٹنے رکھتا ہے، یا کوئی پہلے پیشانی رکھ دیتا ہے پھر ناک رکھتا ہے۔ تو وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد میں جب ہم سجدے کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے گھٹنے وہ زمین پر جائیں گے، پھر ہماری ہتھیلیاں زمین پر جائیں گی، پھر ہماری ناک زمین پر جائے گی، اور اس کے بعد میں پیشانی جائے گی۔ اور پھر جب ہم اٹھیں گے تو اس کا الٹا ہوگا، پہلے ہم پیشانی کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو اٹھائیں گے، پھر ہتھیلیوں کو اٹھائیں گے، اور پھر گھٹنوں کو اٹھائیں گے۔ تو یہ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ سنت طریقہ تھا، اور اس کے اندر جو ضروری مسائل تھے، یعنی جو باتیں ضروری تھیں، وہ سب میں نے اس آج کے کلپ کے اندر آپ کو بتا دیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مسائل کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔